آج کل نا یہ جو ہمارے ڈاکٹر لوگ ہیں یہ ایک بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، اور سائنسدان لوگ ہیں، یہ پتہ ہے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ قدیم انسان کو کیسے دکھا رہے ہوتے ہیں؟ جنگلی قدیم انسان کیسا دکھاتے ہیں؟ جنگل کا، پتے باندھے ہوئے ہیں اور شکار کر رہا ہے، یہ قدیم انسان دکھایا ہے۔ ہسٹری بالکل اس کے اگینسٹ ہے، تاریخ بتاتی ہے قدیم انسان ایسا نہیں تھا، قدیم انسان مہذب تھا۔ یہ نا ڈاروین کی تھیوری کو درست ثابت کرنے کے لیے کچھ جھوٹ بولے جاتے ہیں، ڈاروین کی تھیوری کو درست ثابت کرنے کے لیے کچھ جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ آپ جتنا قدیم جاؤ گے نا آپ کو انسانوں میں تہذیب زیادہ نظر آئے گی، اور جتنا فیوچر کی طرف جاؤ گے تہذیب ترقی بڑھے گی، تہذیب ختم ہوگی۔ ماضی میں جاؤ گے ترقی کم ہو رہی ہے، تہذیب بڑھ رہی ہے، جنگلی لوگوں میں تہذیب نہیں ہوتی۔ اور فیوچر کی طرف جاؤ گے ترقی بڑھ رہی ہے لیکن تہذیب کیا ہو رہی ہے؟ ہائے ہائے ہائے، اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے یار۔ دیکھو آپ نے سائنس کی کتابوں میں پڑھا ہوگا یا ڈاکومنٹریز جب آپ دیکھتے ہیں، ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں ہمیں گوشت کھانا چاہیے، کیوں کھانا چاہیے؟ دیکھتے ہیں پرانے زمانے میں جنگلی لوگ کیا کرتے تھے؟ شکار کر کے ایسے گائے کا شکار اور وغیرہ وغیرہ، ہرن کا شکار کرتے تھے، یہ گوشت کھاتے تھے۔ تو پرانے زمانے کا تصور کیا آئے گا؟ کہ ہمارے باپ دادے جنگلی تھے، یہی آئے گا نا، کیونکہ انہوں نے اس کو جوڑنا ہے بندر سے، وہ بندر تو جنگلوں میں رہتا ہے، کوئی مہذب تھوڑی ہوتا ہے۔ تو بندر سے جب آپ یا چمپینزی سے جب آپ اپنا نسب ثابت کرو گے تو ماضی میں آپ کو انسان کو کپڑے لیس بھی کرنا ہے، اور اس کی خوراک کا بھی طریقہ یہ دکھانا ہے کہ وہ اس طرح سے جنگلوں میں بھاگا کرتا تھا، اور جنگل سے ہمیں کوئی وہ نہیں ہے، جنگلوں میں رہتے ہوں گے انسان، لیکن یہ ثابت کرنا کہ غیر مہذب تھا انسان۔ کیا تھا؟ غیر مہذب، تہذیب نہیں تھی اس میں۔ لیکن جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں نا، ہسٹری بالکل اس کے اگینسٹ ہے۔ ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ ماضی میں تہذیب زیادہ تھی۔ دیکھو 3 بڑی قومیں دنیا میں آج بھی جن کا وجود ہے، یہودی، عیسائی اور مسلم، ان سب کا ماضی حال سے زیادہ اچھا تھا۔ دنیا میں اکثریت کن کی ہے؟ 3 بڑے مذاہب ہیں، جن کو ملایا جائے تو بہت بڑی آبادی بنتی ہے ان کی۔ سب سے زیادہ کرسچینٹی، اس کے بعد منہ سے بول لینا مسلمان، اس کے بعد یا آسمانی مذاہب میں یہودی۔ جتنا پاس میں جائیں گے، مسلمانوں کے پاس میں جائیں گے، مسلمانوں میں تہذیب زیادہ نظر آئے گی۔ آپ اسلاف کے واقعات اٹھا کے پڑھیں، آدمی حیران ہو جاتا ہے کیا یہ کیسے ہیرے لوگ تھے، یہ پورے ملک ان کی ایمانداریوں کو دیکھ کے مسلمان ہو گئے، ان کی قربانیوں کے جذبے۔ پھر عیسائیت کی طرف جائیں آپ، کرسچینٹی کی طرف، جو ماضی میں آپ کو حضرت عیسیٰ اور ان کے بعد والے لوگ انسانیت کے اخلاقیات کے سب سے اعلی معیار پر آپ کو ملیں گے، وہ اخلاقیات کے سب سے بولو اعلی معیار پر۔ آپ ہسٹری پڑھیں۔ پھر یہودیت میں اگر آپ قدیم یہودی کی طرف جائیں، اس سے پہلے بھی اگر ہم جاتے ہیں، میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں جس سے بات سمجھ میں آئے گی۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ بحث کو پیچیدہ کرنے کے بجائے نا 2 اور 2 4 کی طرح کچھ ایسے ثبوت دیے جائیں جس کا کسی کے پاس کوئی جواب ہی نہ ہو۔ زیادہ لمبی چوڑی تقریر کروں گا تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ دیکھو پوری دنیا میں نکاح کا رواج، شادی بیاہ کا رواج بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ بولو، بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ کم ہو رہا ہے۔ کیا خیال ہے؟ حالانکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں انسان تہذیب یافتہ ہو رہا ہے بھائی، پہلے جنگلی تھا۔ کیا جنگلی قوموں میں، کیا بندروں کی نسلوں میں شادی بیاہ کا رواج ہو سکتا ہے؟ نکاح پہ لانے کے لیے نا، نکاح پہ لانے کے لیے کہ نکاح کے ساتھ رہو اور خاندانی نظام کو لے کے چلو، اس کے لیے اتنی پاورفل موٹیویشن چاہیے، اتنی پاورفل موٹیویشن چاہیے کہ یہ موٹیویشن حکومت کے بس میں بھی نہیں ہے۔ یعنی اگر لاکھوں لوگ مل کے ایک گول میز کانفرنس کریں، اس کے لیے وہ میز بھی بہت بڑی ہوگی، گول میز کانفرنس تو ایک مشہور ہو گئی نا، یعنی ایک بہت بڑی کانفرنس کریں لاکھوں لوگ مل کے،
کہ ہم نے زنا نہیں کرنا, ہم نے فیملی سسٹم کو پروموٹ کرنا ہے. کسی مرد کو کسی عورت سے ریلیشن کی اجازت نہیں ہے اس کی رضا کے باوجود بھی. آپ کا کیا خیال ہے, سب اس پہ ایگری ہو جائیں گے؟ جن نوجوانوں کو جب ٹھڑک سوار ہوگی کھوپڑی میں, یا کسی عورت کے کھوپڑی میں ٹھڑک جب سوار ہوگی, تو وہ نکاح کا انتظار نہیں کرے گی, وہ ملیں گے. تو اب مجھے ایک بات بتائیے کہ ماضی میں اگر ایسا ہوا کہ چند لاکھ لوگ مل گئے, انہوں نے کہا کہ ہم فیملی سسٹم کو پروموٹ کریں گے, نکاح کو رواج دیں گے ہم, اور اس رواج دینے کے لیے ہم قانون سازی بھی کریں گے. کوئی ایک ان کا خلیفہ بن گیا, بادشاہ بن گیا, جیسے کہ طاقتور پہلے بادشاہ بن جایا کرتا تھا, اور اس نے یہ نظام چلا دیا. آج کی حکومتیں کتنی پاورفل ہیں, وہ اس سسٹم کو, میرج سسٹم کو پروموٹ کرنے کی پوری کوشش کے باوجود ناکام ہو گئی ہیں. طلاقوں پر پابندیاں لگا دی. امریکہ کینیڈا میں طلاق دو آدھی جائیداد, یو کے میں بہت کچھ کر کے دیکھ لیا, پھر بھی رزلٹ تقریباً زیرو. تقریباً بھی میں نے احتیاطاً لگا دیا, ورنہ زیرو ہے. اگر کوئی کر رہا ہے تو اپنے طور پہ کر رہا ہے, حکومت کے دباؤ میں نہیں کر رہا. وہ کوئی نکاح کر رہا ہے نا, تو وہ اپنے طور پہ کر رہا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ماضی میں ہم چلے جا رہے ہیں, آپ ویڈیوز میں تصویروں میں دکھاتے ہو انسان جنگلی تھے, تو یہ جنگلی کب جمع ہوئے اور انہوں نے سوسائٹی میں شادی بیاہ کے رواج کو فروغ دیا؟ یہ کب جنگلیوں کا اجتماع ہوا تھا؟ جنگلیوں میں ایسا اجتماع نہیں ہو سکتا. جبکہ ہم ریالٹی کیا ہے کہ جتنا ماضی کی طرف جائیں گے, پاسٹ کی طرف جائیں گے, فیملی سسٹم کمزور ہونے کے بجائے مضبوط ہوتا نظر آئے گا. بھائی یہ پیغمبروں کی موٹیویشن کے بغیر ممکن نہیں ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ انسان کا ماضی پیغمبروں سے جا کے ملتا ہے, بندروں سے نہیں ملتا. جس سائنس کی کتاب میں پڑھو ماضی میں دکھاتے ہیں. جو ڈاکٹر تحقیق پیش کر رہا ہے, کوئی کہتا ہے سیب کھایا کرو, پھل, کیونکہ ہم جنگلوں میں رہتے تھے بندروں کے ساتھ, اور ہم کیا کھایا کرتے تھے؟ سیب کھاتے تھے اور پھل کھاتے تھے, لہذا اصل ہم ویجیٹیرین ہیں. کوئی کہتا ہے نہیں ہم شکار کر کے گوشت کھاتے تھے, لہذا ہم گوشت خور ہیں. یہ تحقیق ایک الگ چیز ہے کہ گوشت کھانا چاہیے, سبزی کھانی چاہیے, یہ تو ڈاکٹروں کا کام ہے. لیکن کمبخت دلیل میں سب انسان کو جنگل کا جانور دکھا رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے بھائی یہ جنگل ونگل ہوتا نا, تو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے, موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے دنیا میں سب سے زیادہ نہ ہوتے. ہاں آپ کہہ سکتے ہیں آج بھی تو جنگل کے انسان کو آپ دیکھو جا کے, وہ پتے باندھ کے رہتا ہے اور جنگلیوں کی طرح رہتا ہے, آج بھی تو دیکھو. تو یہ کون سی, یہ قدیم انسان ہے؟ نہ یہ جدید انسان ہے. کیسے جدید ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو انسانوں کا جو سیٹ اپ آدم اور حوا علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا, اس سیٹ اپ سے کٹ گئے. جب کٹ گئے تو تہذیب سے دور ہو گئے. انسان جو انسانوں سے کٹتا ہے وہ تہذیب سے دور ہوتا ہے, جو انسانوں میں رہتا ہے وہ مہذب ہوتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو انسانوں سے کٹے ہیں. کیسے؟ پہلے زمانے میں جنگیں ہوا کرتی تھیں, ظلم ہوا کرتے تھے, تو کچھ لوگ بھاگ جایا کرتے تھے, جنگلوں میں نکل گئے. یا ایسا بہت ہوا ہے کہ آپ سمندری سفر کر رہے ہیں, جہاز لے کے آپ کو کسی ایسے گمنام جزیرے میں چلا گیا کہ اب آپ کے لیے نہ وہاں سے آنا ممکن اور نہ کسی طریقے سے زندگی بچانا ممکن. تو یہ لوگ پیغمبروں کی تعلیمات سے دور ہو گئے. جب دور ہوئے تو پھر انہوں نے آہستہ, تہذیب ختم, تعلیم ختم, تو آہستہ آہستہ ان کی زندگیوں میں جنگلی پن آنا شروع ہو گیا. تو یہ انسانوں سے کٹے ہوئے لوگ ہیں, یہ وہ نہیں ہے جو ہمارے اصل باپ دادا تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ جب بھی انسان انسانوں سے کٹے گا, تعلیم اور تربیت سے دور ہو جائے گا. تو یہ بہت بڑی مسٹیک ہے جو دنیا کو ایک بیوقوف بنایا جاتا ہے. ورنہ کیسے ممکن ہے بھائی, جتنا ماضی میں جاؤ گے. اب میں آپ کو اس مثال کی طرف آتا ہوں, چائنا والوں کی. کتے بلے کھاتے ہیں, کیا ہمیشہ سے کھاتے ہیں؟ نہ, آپ چائنا کی ہسٹری اٹھا کے پڑھیں, یہ ہمیشہ سے نہیں کھاتے, ہمیشہ سے نہیں کھاتے. پہلے یہ بھی وہی کھاتے تھے جو ہم کھاتے ہیں. یورپ کی ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھیں, یہ خنزیر کھاتے ہیں, کیا ہمیشہ سے کھاتے آ رہے ہیں؟ نہ, ان کی ہسٹری بتاتی ہے ہمیشہ سے نہیں کھاتے آ رہے.
جب جنگوں میں بدحالی ہوئی ہے, قحط پڑا ہے, بھوکے مرنے لگے ہیں لوگ, تو جان بچانے کے لیے اٹرم شٹرم کھانا شروع کیا. شروع میں یہ ضرورت تھی, بعد میں کلچر کا حصہ بن گئی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن آپ ان قوموں کی ہسٹری جتنا ماضی کی طرف جائیں گے, خوراک میں بھی تہذیب نظر آئے گی آپ کو. کتے بلے نظر, انسانوں نے کتے بلے ماضی میں نہیں کھائے ہیں. خود یہ اس کی علامت ہے بھائی, تب انسانوں کا شجرہ پیغمبروں سے جا کے ملتا ہے کہ انہوں نے انسانوں کو بتایا کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. ورنہ اگر بچے کو آپ جنگل میں چھوڑ دیں, اسے کیا پتا کیا کھانا ہے, وہ کچھ بھی کھا جائے گا, کتے بھی کھائے گا, وہ بلے بھی کھائے گا. لیکن ہم ماضی کی طرف جاتے ہیں, پاسٹ میں جب ہم جاتے ہیں, اگر یہ جنگلی انسان ہوتا تو چائنا والے جو کچھ آج کھا رہے ہیں یہ ہزاروں سال پہلے بھی وہی کچھ کھا رہا ہوتا, جبکہ ہزاروں سال پہلے انسانوں کی خوراکیں ایسی نہیں تھیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آج یورپین اقوام خنزیر کھاتی ہیں, لیکن آپ ہسٹری دیکھیں یہ ہمیشہ سے نہیں کھاتے آ رہے. ورلڈ وار میں جب قحط پڑے ہیں, لوگوں کی یعنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھنے لگے, تو ان کے پادریوں نے فتویٰ دیا کہ ضرورت میں خنزیر کھانے کی اجازت ہے. شروع میں ضرورت تھی, اس کے بعد ٹیسٹ گین ہو گیا. کیا کھانا شروع کر دیا؟ خنزیر کھانا شروع کر دیا, سور کھانا شروع کر دیا. عیسائیوں کا ماضی اٹھا کے دیکھو, یہ ذبح کر کے کھایا کرتے تھے. تبھی تو قرآن نے کہا ہے کہ عیسائی کا جو مسیحیوں کا ذبیحہ حلال ہے, کیونکہ ذبح کرتے تھے نا. آج کرتے ہیں ذبح؟ نہیں. تو پہلے تہذیب یافتہ ہوئے یا اب ہوئے؟ پہلے. یہ میں دلائل اس کے دے رہا ہوں کہ جتنا ماضی کی طرف جائیں گے انسان آپ کو مہذب نظر آئے گا. اور اگر ماضی میں جو قومیں مہذب نہیں ہیں, وہ قومیں جو پیغمبروں کی تعلیمات سے دور ہیں, وہ قومیں مہذب نہیں ہیں. تو جتنا آپ ماضی کی میں جائیں گے, تو یہ جو چائنا والے کھا رہے ہیں نا, اور سارے ابھی نہیں کھاتے, ابھی بھی بہت سے چائنا کے لوگ کتوں سے نفرت کرتے ہیں کہ نہیں کھانے کی چیز نہیں ہے یہ. تو ان کے دل میں یہ کہاں سے آیا کہ یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا ہے؟ جو اپنی اصل فطرت پہ رہے وہ آج بھی نہیں کھا رہے, جو ہٹ گئے انہوں نے کھانا شروع کر دیا. تو اس لیے پتہ چلتا ہے انسان کا جو ماضی ہے وہ بندر یہ جنگل نہیں ہے. انسان کا ماضی انتہائی مہذب انسان, پہلا انسان آدم, وہ انتہائی مہذب تھے. پہلی جو ہماری ماں ہیں وہ کون ہیں؟ اماں حوا, وہ انتہائی مہذب تھیں, تبھی ان کی نسل میں تہذیب آئی ہے, ورنہ کہاں سے سیکھی انسان نے تہذیب؟ اور یہ جو دعویٰ ہے کہ نہیں انسان میں جیسے ترقی ہو رہی ہے تہذیب بہت آتی چلی جا رہی ہے, پہلے کم تھی اب زیادہ ہے, یہ بہت بڑا جھوٹ ہے, یہ فیک ہے. ترقی اور تہذیب میں فرق ہے. دیکھو دولت جب آتی ہے نا تو چہرے پہ کچھ خوشحالی آ جاتی ہے, اس کو لوگ تہذیب کہتے ہیں. غریب کے چہرے پہ وہ خوشحالی نہیں ہوتی, اس کو کہتے ہیں بد تہذیب. باہر ملکوں میں دولت ہے تو سڑکیں بھی صاف اور فٹ فاٹ, اس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ تہذیب. او بھائی وہ تہذیب نہیں, وہ غریب آدمی کی جھونپڑی میں اے سی لگا دو اور 4-5 ملازمین رکھ دو اور جھونپڑی کو آپ شیش محل بنا دو, وہ بھی مہذب کہلائے گا. وہ دولت ہے, وہ تو بڑھ رہی ہے, پہلے کم تھی اب زیادہ ہے. تہذیب میں چند چیزیں ہیں. اب میں آتا ہوں اسی والی مثال کی طرف, وہ جو مردے چرایا کر کے کھایا کرتا تھا. مجھے ایک بات بتاؤ, وہ جو قبروں سے مردے اقرار الحسن نے جس کو پکڑا تھا, آپ کا کیا خیال ہے وہ مہذب انسان تھا؟ انتہائی اخلاق سے گری ہوئی حرکت کہ گوشت کس کا کھا رہے ہو؟ مردوں کا. نئے لوگ بہت سارے آ چکے ہیں, میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دوں, دوبارہ تھوڑا سا ریپیٹ کر دوں اس کو. ایک چھاپا پڑا تھا کہ ایک شخص کے گھر سے گوشت نکلا تھا مردہ لاشوں کا, جس کو وہ کوکر میں پکا کے وہ بھی اور پورا خاندان کھاتا تھا. آپ کو سن کے گھن آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ سوچو, ہمیں یہ واقعہ سن کے گھن, آپ بھی بول رہے ہو مصعب بار بار کیوں ریپیٹ کر رہے ہو اپنی زبان سے؟ ہے بھائی, نہا کے آئے ہو آپ, کتنا گندا واقعہ آپ ریپیٹ کر رہے ہو. مردے کھاتا تھا, گھن آ رہی ہے سن کے بھی. سوچو ہمیں سن کے گھن آ رہی ہے, اس کو کھا کے گھن.
اچھا یہاں کچھ لوگ نا بڑے فنٹر بننے کی کوشش کرتے ہیں, دیکھیں ہو سکتا ہے بیچارے کو کوئی مجبوری ہو. بس کرو یار, بس کرو. ایسے لوگوں کو میں کہتا ہوں جب تم مرو نا تو وصیت کر کے جانا مجھے اس کو کھلا دینا, مجبور ہے بہت زیادہ بیچارہ وہ. ہاں وہ بھی میں نے بتایا نا آپ کے آنے سے پہلے. اب اس کو وہ اتنی گھن والا ہے کہ اس کو بار بار ریپیٹ نہیں کیا جا رہا. وہی مردوں کے ساتھ زنا کرتا تھا. اب مجھے بات بتاؤ, میں دوبارہ اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. آپ کو یہ سنتے ہوئے گھن آ رہی ہے, اس کو کھاتے ہوئے گھن نہیں آ رہی تھی. ہمیں کیوں یہ غیر شائستہ کام لگا, غیر اخلاقی؟ اس لیے کہ ہمیں گھن آ رہی ہے. اس لیے نہیں کہ عقلی لحاظ سے یہ غلط معلوم ہو رہا ہے ہمیں, نہ نہ نہ. کچھ چیزیں عقل سے ثابت نہیں ہوتی, فیلنگ سے پتہ چلتا ہے, فیلنگز. مثال کے طور پر کہیں گوبر پڑا ہوا ہے, اس میں سے بدبو آ رہی ہے, آپ نے ناک یوں پکڑی, بدبو آ رہی ہے, اسمیل. دوسرا گیا, وہ ناک اس کے اوپر رکھ کے سونگ رہا ہے, کہہ رہا ہے بڑے دنوں کے بعد آج کچھ ڈھنگ کی چیز سونگنے کو ملی ہے مجھے. آپ اس کو بولو یار تو لگتا ہے کہ کوئی بھنگیوں کو بھی تو نے مات کر دیا یار. بھنگی بھی بیچارہ جب گٹر صاف کرتا ہے وہ بھی ناک پہ ہاتھ رکھتا ہے, بڑا گندا ہے یار تو. کہ کیا دلیل ہے؟ کہہ رہے خوشبو آ رہی ہے اس میں سے. آپ عقل سے ثابت کر سکتے ہو ہے بھائی؟ عقل سے آپ نے ثابت کیا کہ نہیں دیکھ یہ بدبو ہے. دیکھ غفار کو بلا, وہ بھی کہہ رہے بدبو ہے, وہ کہہ رہے غفار بھی جھوٹ بول رہے ہیں. تم سب ملے ہوئے ہو, ڈالر مفتی ہو, تم سب کیا ہو؟ اس کو اس واقعے سے نہ جوڑیں, وہ ختم, ٹاپک ختم ہے ابھی, اس کو دوبارہ نہ اٹھائیں, وہ ٹاپک کو سمیٹ دیں. تو آج کل یہی ہے نا, آپ کی رائے سے جو بھی اختلاف کرے, درباری ہے, سرکاری ہے, ڈالر ہے, فلانا ہے. ابے تم تو رائے کا اختلاف, دلیل کا جواب دلیل سے جو. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کورٹ میں کیس چلا, 2 گواہ پیش کیے, ابھی چھوڑو, پھر بات لمبی ہو جائے گی. خیر, تو آپ نے کو اسمیل آ رہی ہے, اس کو اسمیل نہیں آ رہی. آپ نے سائنسدان بٹھا دیا, بے بدبو ہے. وہ کہہ رہے ہیں سائنس سے ثابت کرو. سائنس سے کون ثابت کرے گا؟ سائنسدانوں نے مشینیں لے کر آئے, دکھا دیا جراثیم ہے, دیکھو یہ جرمز نظر آ رہے ہیں اس کے گوبر کے اندر, یہ ان کی اسمیل ہے. کہ وہ دہی میں بھی تو جراثیم ہوتے ہیں, بیکٹیریا تو اس میں بھی ہوتے ہیں, پھر وہ بھی بدبو ہے. تو پھر سائنسدان جاپان سے اسپیشل بائر سائنسدان منگوایا آپ نے کہا, جاپانیوں نے کہا دیکھو دہی کے جو بیکٹیریا ہیں وہ فائدے مند بیکٹیریا ہیں, یہ جو بیکٹیریا ہیں یہ گندے ہیں. تو آپ کیا کہو گے؟ یہی تو ثابت کرو کہ گندے ہیں کہ نہیں ہیں. دونوں بیکٹیریا ہیں, دونوں کی شکل ایک جیسی اور ناک نقش بالکل ایک جیسے, تڑپنے اور پھڑکنے کا اسٹائل ایک جیسا. خدا کی قسم قیامت آ جائے گی آپ یہ ثابت نہیں کر پاؤ گے کہ یہ گندا ہے. آپ بولو گے اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے خود صاف ہو. ناک میں جو سونگنے کے سافٹ ویئر ہیں وہ چینج کروا تو اپنے, تیرے الٹے ڈل گئے ہیں. تو یہ ریپیئرنگ سے ٹھیک ہونے والا بندہ نہیں ہے. تو خوب سمجھ لو, اس سے ہمیں پتا چلتا ہے جس انسان کی تربیت ہوئی بھی ہو نا, اس کو صفائی کے ماحول میں رکھا جائے, اس کو خوشبوؤں کے ماحول میں رکھا جائے, تو جتنا اچھے ماحول میں رکھا جائے گا اس کو بدبو اتنی زیادہ محسوس ہوگی, اور جس کو جتنا گندے ماحول میں رکھا جائے گا اس کو بدبو اتنی کم محسوس ہوگی.